وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارحبون۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 سے بیان ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، اور اللہ نے فرمایا دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، وہ اللہ صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے، سو مجھ سے ہی ڈرو، فَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اس کی ملکیت ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ تو کل سورۃ النحل کی آیت نمبر 50 تک کا بیان ہمارا مکمل ہوا تھا۔ آج آیت نمبر 51 سے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا جو آپ پیچھے پڑھ آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے اور اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، جیسے کہ کل ذکر ہوا تھا کہ سجدے بھی دو طرح کی ہیں، ایک عبادت کا سجدہ اور ایک اطاعت کا سجدہ۔ سائے بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں، کل اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی۔ تو خواہ ہر چیز اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں، بھلے وہ چیز عالم ارواح میں سے ہے یا عالم اجسام میں سے ہے، جنوں میں سے ہیں، فرشتوں میں سے ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، سب بعض جگہوں پر اختیاری طور پر یا اضطراری طور پر اسی کی عبادت اور اطاعت کرتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا اور فرمایا کہ سارا جہان اس کی ملک ہے، سب اپنے وجود اور اپنی بقا کے اندر اسی کے محتاج ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب اللہ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے فرمایا دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ اللہ صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے، صرف ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اچھا، یہاں شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر تبیان القرآن میں ایک بڑی کمال، بڑی اچھی بات بیان فرمائی جو کہ مجھے بڑی اچھی لگی۔ تو انہوں نے لکھا اس جگہ کے اوپر، انہوں نے لکھا کہ عام طور پر ترجمہ کرنے والوں نے الہ کا جو ترجمہ ہے وہ معبود کیا ہے۔ جتنے بھی ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں ان میں عموماً جو میجورٹی لوگ ہیں انہوں نے الہ کا جو ترجمہ ہے وہ کیا کیا ہے؟ معبود کیا ہے جو ان سے۔ انہوں نے کہا جبکہ میں نے ہر جگہ کے اوپر الہ کا ترجمہ جو ان سے ہے وہ میں نے کیا ہے عبادت کا مستحق، عبادت کا مستحق۔ اچھا، اس کی وہ وجہ یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ اکثر تفسیریں یا ترجمے اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر الہ کا ترجمہ بڑے بڑے مفسرین نے واقعی انہوں نے معبود کیا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے معبود نہیں کیا، میں نے کیا عبادت کا مستحق، عبادت کا مستحق۔ اب یہ نقطہ جو سمجھے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اور جو غور سے نہیں سمجھے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔
انہوں نے کہا میں نے اس کا ترجمہ کیا عبادت کا مستحق جن سے، کیونکہ معبود جو ہے نا، معبود اگر الہ کا ترجمہ معبود کیا جائے تو معبود تو اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی گئی ہو، یہ بات ٹھیک ہے، جس کی عبادت کی گئی ہے اس کو معبود کہا جائے گا۔ تو معبود کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کی عبادت کی گئی ہو، یا جس کی عبادت کی گئی ہے، یا جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ معبود کا ترجمہ یہ ہوگا جن سے جس کی عبادت کی جا رہی ہو، اس کو معبود کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں نے معبود کا ترجمہ جن سے، الہ کا ترجمہ جن سے وہ معبود نہیں کیا، بلکہ میں نے الہ کا ترجمہ کیا جس کی عبادت کا مستحق، عبادت کا مستحق۔ کیونکہ الہ جو ہے، الہ اگر اس کا ترجمہ معبود کریں جیسے عام مترجمین نے کیا ہے، الہ کا ترجمہ معبود کیا ہے، تو معبود کا تو معنی ہے جس کی بھی عبادت کی گئی ہو یا کی جا رہی ہے، جون سی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے سوا وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اور بھی تو بے شمار چیزیں ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے۔ بتوں کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، آج گائے کی عبادت نہیں کی جا رہی، آج بتوں کی عبادت نہیں کی جا رہی، سورج کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، بے شمار چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، کی جاتی رہی ہے، کی جا رہی ہے، کی جاتی بھی رہی ہے اور ابھی بھی کی جا رہی ہے۔ عبادت جون سی ہے، بے شمار جون سی ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ معبود کا جو معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ جس کی عبادت کی گئی ہو، اور اللہ کے سوا بے شمار چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، وہاں ہر طرح کے بت آپ کو ملتے ہیں، وہ سانپ کا بھی، گائے کا بھی، ہاتھی کا بھی، وہ اس کی پوجا کرتی ہیں، اس کو اپنا وہ عبادت، ان کی عبادت ہی کرتے ہیں نا وہ جانسی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے، اللہ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، اللہ کے سوا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے الہ کا ترجمہ معبود کیا ہی نہیں ہے، میں نے ہر جگہ کے اوپر اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ عبادت کا مستحق، الہ کا جن سے۔ تو اللہ کے سوا تو کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں، تو وہ صرف واحد ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ جیسے کہ یہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا معبود۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھیں، توجہ میں جائیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مگر اللہ کے سوا معبود تو بے شمار بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے جن کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ معنی جو واقعہ ہے نا، جس چیز کو جو واقعہ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اس کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے سوا بہت چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے جو ان سی ہے۔ ہاں، لیکن جب آپ ترجمہ یہ کر دیں گے نا کہ اللہ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، تو بڑی ایکوریٹ بات جا کر بیٹھتی ہے۔ تو مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی، بڑی کمال۔ ورنہ بڑے بڑے لوگوں نے، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے جس سینس میں بات کی ہے وہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، زبردست بات انہوں نے کی ہے جن سی ہے، ایک علمی بات ہے اور ایک بڑی محبت والی بات ہے جن سی ہے، سوچ سمجھ کی۔ گو کہ جو انہوں نے وہ جو ترجمے کیے ہیں، ترجمے وہ بھی ٹھیک ہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے ایک دلیل دی ہے وہ بڑی کمال دلیل ہے جن سی ہے۔ بہرحال تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، وہ اللہ ہی صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ ہی صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو دو چیزیں خدا اور مستحق عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو چیزوں کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، صرف ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔
اچھا، اب ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر پہلے بے شمار لیکچرز کے اندر میں اس کے اوپر درجنوں کے حساب سے مختلف تفاسیر سے دلائل دے چکا ہوں. وہ دلائل یہاں پر اس مقام پر بھی بیان ہوتی ہیں، مگر اس سے ہٹ کر ایک دو باتیں کر لیتے ہیں. وہ تو پہلے بھی میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. تو اب اللہ کی وحدانیت پر ایک اور آسان دلیل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر کثرت جو ہے، ہر کثرت ایک وحدت کے انڈر ہوتی ہے، ایک وحدت کے تابع ہوتی ہے. ہر کثرت جن سی ہے. فار ایگزامپل، ایک کلاس میں طالب علموں کی جماعت ہے تو ان کا استاد ایک ہوگا، اور چند استاد ہیں ایک اسکول میں تو ان کا پرنسپل ایک ہوگا، اور چند اگر سپاہی ہیں تو چند سپاہیوں کے اوپر ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ ایک ہوگا، اور اگر چند ہیڈ کانسٹیبل ہوں تو ان پر انسپیکٹر ایک ہوگا، اور اگر چند انسپیکٹر ہوں تو ان کے اوپر ڈی ایس پی ایک ہوگا، پھر چند ڈی ایس پی ہوں تو ایس پی ایک ہوگا، پھر چند ڈی ایس پی یا ایس پی ہوں تو آئی جی ایک ہوگا. اسی طرح چند اگر وزیر ہیں، وزیر بھائی فار ایگزامپل 50 وزیر ہیں تو وزیر اعلیٰ، منسٹر درجنوں ہیں تو چیف منسٹر ایک ہی ہے نا. یا پنجاب کے 2-4 چیف منسٹر ہیں، ایک ہی چیف منسٹر ہوگا جو ان سے ہے. تو اسی طرح اگر چند چیف منسٹر ہیں تو پرائم منسٹر ایک ہی ہوگا جو ان سے ہے. تو کسی ملک کے 2 یا 3 پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوں گے جو ان سے ہے. تو اسی طرح نہ کسی ملک کے پریزیڈنٹ 2-3 ہوں گے. تو اگر کہنے کا مقصد ہے کہ کسی بھی محکمے میں جو اقتدار ہے، اگر وہ ایک سے زیادہ، اقتدار کی بات ہو رہی ہے، اقتدار اگر ایک سے زیادہ 2 یا 3 کے اندر ڈیوائیڈ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہاں فساد ہوگا. اگر ایک ملک کے 2 پرائم منسٹر ہوں تو کیا ہوگا؟ 2 پریزیڈنٹ ہوں تو کیا ہوگا؟ ایک صوبے میں 4 چیف منسٹر ہوں تو کیا ہوگا؟ ایک کلاس کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر 4 ٹیچر ہوں ایک ہی کلاس کے اندر بیک وقت تو کیا ہوگا؟ پڑھا پائیں گے؟ سارا سسٹم درہم برہم ہو جائے گا. وہ کہے گا میں نے پہلے کیمسٹری پڑھانی ہے، وہ کہے گا میں نے فزکس پڑھانی ہے، تیسرا کہے گا میں نے بایولوجی پڑھانی ہے، چوتھا کہے گا میں نے میتھمیٹکس پڑھانی ہے. کیا ہوگا؟ سسٹم خراب ہو جائے گا جو ان سے. تو ایسا نہیں ہے جو ان سے. تو اس لیے اگر عام ظاہری مثال بھی دیکھیں، ظاہری مثال ایک ظاہری، حالانکہ اس سے پہلے جو میں مختلف لیکچرز کے اندر بے شمار مثالیں دے چکا ہوں، بڑی کمال مثالیں. یہ آپ کو ایک ظاہری مثال دی ہے جس دنیا کے اندر آپ روزانہ چلتے پھرتے ہیں کہ ہر کثرت جو ہے وہ ایک وحدت کے تابع ہوتی ہے، ایک وحدت. تو طالب علموں کی ایک جماعت پر ایک استاد ہوگا، اور چند اگر استاد ہوں تو ایک پرنسپل ہوگا، چند کانسٹیبل ہوں تو پھر ان کے اوپر ایک انسپیکٹر ہوگا، چند انسپیکٹر ہوں تو ایک ڈی ایس پی ہوگا، اور وہ چند ڈی ایس پی یا ایس پی ہوں تو ایک آئی جی ہوگا. اسی طرح چلتے چلے جائیں، چند منسٹر ہوں تو ایک چیف منسٹر ہوگا. اسی طرح جو چند چیف منسٹر ہوں تو ایک پرائم منسٹر ہوگا. ایک ملک کے 2 یا 3 پرائم منسٹر یا 2 یا 3 صدر نہیں ہوں گے. اگر کسی بھی محکمے میں پاورز جو سی ہیں وہ اگر ایک کی بجائے 2 آدمی ہوں یا 2 سے زیادہ، ایک سے زیادہ لوگوں کے اندر منتقل کی جائیں گی تو وہاں کیا ہوگا؟ سارا نظام کے اندر فساد ہوگا. تو اگر اس پوری کائنات کا، اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اقتدار ایک کی بجائے 2 خداؤں کے پاس ہوتا تو کیا ہوتا؟ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. پوری کائنات کا نظام جو سے فاسد ہو جاتا، بلکہ تباہ و برباد ہو جاتا جو سے. ایک خدا کہتا کہ میں نے مشرق سے سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے نکالنا ہے، تیسرا ہوتا تو کہتا میں نے شمال سے نکالنا ہے. تو ایک لڑائی جھگڑا اور ایک عجیب تباہی مچتی جون سی ہے. کہنے کا مقصد یہ، جب ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر آج تک اس کائنات کا نظام فاسد نہیں ہوا، ہر چیز ایک نظام کے تحت چل رہی ہے.
جیسے کہ چند دن پہلے میں نے آپ کو سورج، چاند، ستاروں کی مثالیں دی تھیں اسی درس قرآن کے اندر، تو ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. تو اس چیز سے ثابت ہو گیا کہ کائنات کے سارے کا سارا نظام ایک خدا کے پاس ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے، وہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے. اور ایک اور آسان سی دلیل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پوری کائنات کا نظام ایک واحد طرز کے اوپر چل رہا ہے. اس کے اوپر بھی میں نے پہلے بہت زیادہ 2-3 مرتبہ اپنے مختلف درس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھایا. پھلوں اور پھولوں کے پیدا ہونے کا جو طریقہ ہے، پھر کھیتوں کے پکنے کا جو طریقہ ہے، جانوروں کے پیدا ہونے کا طریقہ جو ہے، جو پلنے کا طریقہ ہے، جو بڑھنے کا طریقہ ہے، انسانوں کے جو پیدا ہونے کا طریقہ ہے، اس کے اندر میں نے بڑی لمبی چوڑی پہلے بھی مثالیں دی ہیں. دریاؤں اور سمندروں کے اترنے اور جو چڑھنے کا طریقہ ہے، چاند، سورج، ستارے جو صدیوں سے ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک اس کو چلانے والا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہو. صرف ایک اور ایک، صرف ایک خدا ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ نے فرمایا دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، وہ صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے. انما هو الہ واحد، وہ ایک عبادت کا مستحق ہے. فإیایا فرحبون، سو مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کی ملکیت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ایک ہی ہے تو سب کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کی، اور اسی کی عبادت لازم ہے. تو کیا تم افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے، کسی اور سے ڈرو گے جو ان سے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے سب اس کی ملکیت میں ہے. کیونکہ جب ثابت ہو گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اور ان کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہی ہے، تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے، اللہ ہی. اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ کیا ہم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہیں؟ بتائیے. ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے. ہاں اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے جان لیا کہ تمام کائنات کا خالق اور ناظم اللہ ہے، اس کا نظام کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اور وہی عبادت کا مستحق ہے اور وہی اطاعت کا مستحق ہے، تو جب آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ کے سوا ہر چیز اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کی محتاج ہے، تو ان چیزوں کو جاننے کے بعد انسان کی عقل کیا اس چیز کو جائز قرار دیتی ہے کہ انسان اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرے یا ادھر دوسری طرف کو اپنا چہرہ کرے؟ نہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ڈر اور خوف سے کوئی کام کرے یا کسی کام سے باز رہے؟ نہیں، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے. مگر اب کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر یہ صرف کہنے کی حد تک ہے کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو ہم لوگ اپنے شاگردوں سے ڈرتے ہیں. تفسیر کرنے والوں نے لکھا ہے
ہم اپنے شاگردوں سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے مریدوں سے ڈرتے ہیں، اپنے مریدوں سے ڈرتے ہیں، اور جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ اپنی جھوٹی بڑائی قائم رکھنے کے لیے بعض لوگ ہم میں سے ان کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے۔ باپ بیٹے کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا، کیوں؟ بیٹے سے ڈرتا ہے۔ بیوی کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا۔ بات سب کی بات نہیں ہو رہی، ایکسیپشنل کیس، یہ باقی تو اپنی جگہ ہے، مگر عموماً یہ ہے کہ باپ جون سے اپنے بیٹے سے ڈرتا ہے، بیٹے کے سامنے بے حیائی کا کام نہیں کرے گا۔ استاد اپنے شاگردوں کے سامنے بے حیائی کا کام نہیں کرے گا۔ اپنی بیوی کے سامنے کوئی شخص بے حیائی کا کام نہیں کرے گا۔ ہمسایوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے بے حیائی کا کام نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں تنہائی ملے گی تو بے حیائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں یا نہیں ہو رہے ہوتے؟ بے حیائی کے کام چل رہے ہوتے ہیں یا نہیں چل رہے ہوتے؟ کہنے کو تو جب میں نے پوچھا تو آپ سب نے کہا کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے اگر آپ ڈرتے ہوتے تو آپ ان میں سے کوئی کام نہ کرتے۔ اکثر زنا کرنے والے جو لوگ ہیں کہ اپنے بیٹوں کے سامنے زنا کرتے ہیں، بیویوں کے سامنے زنا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے کرتے ہیں، ہمسایوں کے سامنے کرتے ہیں، نہیں کرتے کیوں؟ یا شراب پیتی ہیں، یا چوری کرتی ہیں، یا جو بھی گندے یا غلیظ کام کرتی ہیں، ان کے سامنے نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہ ڈرتے ہیں اپنی بیویوں سے، وہ ڈرتے ہیں اپنی اولاد سے، وہ ڈرتے ہیں اپنے شاگردوں سے، وہ ڈرتے ہیں اپنے ہمسایوں سے، وہ ڈرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے۔ بدنام ہو جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے۔ کیا کہیں گے یہ کہ کتنا گندا آدمی ہے یہ، دیکھو رشوت لیتا ہے، ہاں رشوت لیتا ہے۔ ایسے میں نے ایسے نمازی داڑھیوں والے تھے، بڑی داڑھیوں والے، وہ رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں۔ اپنے دفتروں میں وہ یہ دکھاتی ہیں جیسے وہ بڑے نمازی ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ان کو بڑا نمازی سمجھتی ہیں، مگر حقیقت میں اب بات کیا ہے؟ میں نے ابھی جب آپ سے پوچھا تو آپ سب نے کہا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنے گریبان میں دیکھیں تو آپ مجھے بتائیں آپ اللہ سے ڈرتی ہیں؟ نہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے ڈرتی ہیں، ہمسایوں سے ڈرتی ہیں، آپ کے دفتر کے اندر جو آپ کے کولیگس ہیں، آپ سے سینئرز ہیں، آپ ان سے ڈرتی ہیں، اپنے بیٹوں سے ڈرتی ہیں۔ اسی لیے آج درجنوں لوگ گناہ کا کام چھپ کر جا کر کرتی ہیں، اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیویوں کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے، اپنے گھر والوں کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے، چھپ کر رشوت لیں گے، چھپ کر جا کر شراب پئیں گے، یا چھپ کر جا کر گھروں سے باہر دور شہروں میں زنا کریں گے۔ کیوں؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، رشتہ داروں سے ڈرتی ہیں، بیویوں سے ڈرتی ہیں، خاندان والوں سے ڈرتی ہیں، معاشرے سے ڈرتی ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے جون سے۔ تو اصل میں ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق سے نہیں ڈرتے جون سے۔ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ساری بات ہی سمجھ میں آ جائے جون سی ہے۔ تو کیوں مخلوق سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مخلوق کی طرف سے گرفت فوراً ہو جائے گی۔ اللہ سے تو تب ڈرے نا کہ اگر ابھی زنا کیا تو ابھی اس کی گرفت ہو جائے، جیسے پہلی قوموں کے اندر گرفت ہوا کرتی تھی۔ چور کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کی دہلیز کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے۔ یہ تو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردے قائم کر دیے گئے، پردے قائم کر دیے گئے جن سے۔ تو اصل میں
ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے ڈرتے ہوں تو ہم کیسے کوئی گندا یا غلیظ کام کریں؟ اللہ سے ڈرتے ہوں تو جس چیز سے منع کیا گیا ہم کیسے اس کے اندر ہاتھ ڈالیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے مخلوق کی طرف سے فوراً گرفت ہو جانی ہے۔ اللہ سے تو تب کیونکہ اللہ سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گرفت ابھی نہیں ہونی، یہ تو آخرت کا معاملہ سارا، یہ آخرت کا معاملہ، وہ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ یہ تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا میں چوری کر کے گھر پہنچا ہوں، بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، یا میں شراب پی کر گھر آیا ہوں، یا میں کہیں سے منہ کالا کروا کر گھر آیا ہوں اور میرے باپ کو پتہ چل گیا تو مجھے جوتے مارے گا، تو وہ باپ سے ڈر رہا ہے، وہ خدا سے نہیں ڈر رہا، وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، وہ باپ سے ڈر رہا ہے، وہ رشتہ داروں سے ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا فوراً اس کو پتہ ہے ری ایکشن آئے گا، مگر اللہ سے اس کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ذرا باطن کا ہے، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، یہ تو جب آخرت کا میدان سجے گا تب کی باتیں جان سی ہیں۔ یہ چیز، یہ حقیقت ہے، اگر آپ اس کو غور کریں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی جان سی ہے۔ تو مخلوق کی جو گرفت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے، اور اللہ کی جو گرفت ہے یہ ایک غیب کا معاملہ ہے۔ تو ہم اللہ سے نہیں مخلوق سے ڈرتے ہیں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، اسی لیے تو مخلوق سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ اللہ سے ڈرتے تو پھر کوئی ایسا کام نہ کرتے، اللہ سے ڈرتے تو پھر بند کمروں میں بھی کوئی گناہ نہ کرتے۔ مخلوق سے ڈر رہے ہیں، کمرہ تو بند، یا چھپ کر جو بھی شراب پی یا چوری کی یا رشوت، یہ تو سب مخلوق کے ڈر کی وجہ سے ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے یہ چیز۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہنے لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ قبر جو ہے وہ مردے کو دباتی ہے، یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ سے یہ سنا ہے نا کہ قبر مردے کو دباتی ہے، میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مگر آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ حدیث یا اس طرح کی حدیثیں ہم میں سے کتنے لوگ ایک دفعہ نہیں درجنوں مرتبہ سنتے ہیں؟ کیا آپ کی بھی نیندیں اڑتی ہیں؟ کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر بتائے نا کہ میری نیندیں اڑ گئیں، میں نے یہ حدیث سنی تو میری نیندیں اڑ گئیں، میں 3 دن سویا نہیں، میں 4 دن سویا نہیں، میں 5 دن سویا نہیں، اس لیے کہ ضمیر مردہ ہو چکی ہیں، ایمان کمزور ہو چکی ہیں۔ بات پھر وہی ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ 100% بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ ام المومنین، نبیوں کے سردار کی زوجہ محترمہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا رسول اللہ میں نے جب سے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ قبر مردے کو دباتی ہے، یا رسول اللہ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ آپ لوگ کتنی مرتبہ یہ حدیث سنتے ہیں، کتنی آپ لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں؟ وہ جو پاک تھے، جو بخشے گئے تھے، جن کا صدقہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے بخشے جانا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا صدقہ اور طفیل، ان کی یہ حالت ہے، اور آپ کی جو آج ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، ملوث ہیں، جن کو حقیقت میں ڈرنا یا رونا چاہیے، ان کی تو ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تو اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے پانی سے بھر جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں اگر آسانی ہو گئی تو باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس میں مشکل ہو گئی تو باقی منزلیں بھی ساری مشکل ہو جائیں گی۔ بس اس بات کے اوپر میں روتا رہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی صرف جب قبر کو دیکھتے تھے تو ایسے روتے تھے زاروں کے دار بلک بلک کر کے، ان کی داڑھی پانی اور آنسوں سے بھر جاتی تھی، اور جب لوگ پوچھتے تھے کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ جو بندہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ صحیح رہی تو باقی منزلیں بھی صحیح ہیں، اور اگر یہ نہ رہی تو باقی منزلیں بھی ساری خراب ہیں، جنسی میں وہ بھی مشکل ہو جائیں گی۔ تو یہ ان کا حال ہے جن کی زندگی 2 مرتبہ، یہ وہ میں نے آپ کو ان کی مثال دی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو زندگی میں 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ ان کا حال ہے جن کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جن کو جنتی ہونے کا ایک خوشخبری عطا ہوئی، یہ ان کا عالم ہے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جو خالق سے ڈرتے تھے، ہم وہ لوگ ہیں جو مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں تو کوئی گناہ نہ کریں، بھلے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوں، بھلے بند کمروں کے اندر ہوں۔ مخلوق سے ڈرتے ہیں، باپ کیا کہے گا، بیٹا کیا کہے گا، بیوی کیا کہے گی، بھائی بہن کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ گناہ کر آ رہا ہے، یہ منہ کالا کروا کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کس سے؟ مخلوق سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ سے ڈرتے تھے ان کی مثال میں نے بی بی عائشہ صدیقہ والی دی، ان کی میں نے مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی دی۔ حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو حضرت عثمان غنی کو 2 مرتبہ جنت کی جون سی یہ بشارت دی گئی، جون سی یہ 2 مرتبہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی کے ڈر اور خوف سے روتے تھے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم، ہم وہ لوگ ہیں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہوگا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ وہ تو وہ لوگ تھے جن کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور حال یہ تھا اور کیفیت یہ تھی، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو اپنا بھی نہیں پتا کہ خاتمہ بالایمان ہوگا یا نہیں ہوگا جون سے۔ تو ہم تو کبھی کسی قبر کے پاس بیٹھ کر خوف خدا سے نہیں روئے، یا قبر کو دیکھ کر ہماری تو یہ حالت نہیں ہوئی جون سی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول پر جتنا قوی ایمان اگر ان لوگوں کے مقابلے میں ہمارا کوئی ایمان کی حیثیت ہے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے سامنے ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے بتائیے۔ اب کچھ بھی نہیں، مگر ضمیر مردہ ہو چکی ہیں، ضمیر مردہ ہو چکی ہیں۔ قرآن کو سنتے ہیں مگر کوئی اثر نہیں ہوتا، حدیث کو سنتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں رہی، فرق ہی نہیں رہا۔ صرف سنتے وقت ایک کیفیات، اور بس جب باہر گئے تو ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے جنسی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اگلی آیت میں یہ فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ تم سوچو آگے کیا فرمایا، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کن لوگوں سے ڈرنے لگے ہوئے ہو، کن چیزوں سے ڈرنے لگے ہوئے ہو؟ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔